الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا ہر انسان پر کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے خوب نعمتوں سے نوازا حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور خوب نعمتیں دی، اور خصوصاً امت محمدیہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ جو شخص اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ ایک پریشانی آ جائے تو اسی پریشانی کو لے کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھا دیا کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ دو آنکھوں پر شکر ادا کرے چار ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان چیزوں میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ وقت میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت جسم کی طاقت میں برکتیں عطا فرمائیں گے، مال و دولت میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو شکر گزاری پر اللہ رب العزت نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو بندے کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا بندہ جس کو چند بندے اٹھا کے لے جا رہے تھے، جس کے ہاتھ نہیں تھے، پیر نہیں تھے، اور وہ بالکل معذور تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے جب وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اللہ کی کن نعمتوں پر شکر ادا کرے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، کانوں میں سنتا بھی نہیں ہے، زبان میں بولتا بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کے پاس بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ جب یہ کھانا کھایا، کھانا اس کے پیٹ میں ہضم ہوتا ہے، پھر پیشاب اور پاخانہ کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت بہت بڑی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید، ان کے سامنے بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، مجذوب قسم کے یہ بزرگ تھے۔ بادشاہ ہارون رشید نے پانی کا گلاس منگوایا اور پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی، پانی پینے لگے۔ بہلول نے کہا ذرا رک جاؤ، کہا کہ بادشاہ سلامت پوری دنیا میں اس پانی کے گلاس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ہو، اور اس پانی کی قیمت آپ کی آدھی حکومت، آدھی سلطنت ہو، کیا آپ خریدیں گے؟ کہا ہاں، پیاس بھی زوروں کی لگی ہے، شدت کی لگی ہے، میں آدھی حکومت کے بدلے اس کو خرید لوں۔ کہا اچھا یہ پانی جب آپ پی لیں
اور آپ کے پیٹ میں جا کے مثانے میں جا کے جمع ہو جائے، اور پھر نکالنے والا پوری دنیا میں ایک ہی طبیب ہو، ایک ہی ڈاکٹر ہو، ایک ہی حکیم ہو، اس کے علاوہ کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر نہ ہو، اور وہ اس کو نکالنے کی جو دوائی دے، اس دوائی کی قیمت آپ کی آدھی حکومت مانگے، تو آپ دیں گے؟ کہاں؟ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں، ہم دن کے روزانہ کتنے گلاس پانی پی لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہم نے لکھا کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے یہ جو آنکھوں کے اوپر یہ جو بال ہوتے ہیں جسے پلکیں کہتے ہیں، یہ پلکیں اس کی کٹ گئی اور آنکھ محفوظ رہ گئی۔ اب چونکہ پلکیں کٹ گئی تو بار بار آنکھوں کو وہ رومال کے ذریعے سے، دستی کے ذریعے سے صاف کرتا ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، دوائی ڈالتا ہے۔ اب اندازہ ہم لگائیں کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت جو پلکیں ہیں، یہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ بندہ جب کھانا کھاتا ہے اور کھانا لقمہ لیتا ہے تو لقمہ اندر جاتا ہے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس قسم کا سسٹم بنا رکھا ہے کہ کھانا اندر تو جاتا ہے لیکن باہر نہیں آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے ایسا بھی دیکھا جو پوری رات یوں بیٹھ کے پوری رات گزار دیتا ہے۔ پوچھا وجہ؟ تو کہنے لگا کہ میرے یہ جو سسٹم ہے یہ خراب ہے، اگر میں لیٹ جاؤں کھانا باہر آ جائے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی یہ بھی نعمت ہمارے پاس کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنات اور انسان اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کتنی کتنی اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندے پر پریشانی آ جائے تو پھر ہر پریشانی کی شکایت کرتا نہ پھرے کہ میرے سر میں درد ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا۔ ہاں بھائی، سر میں درد ہوا ہے، یہ سر کا درد آپ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں، تو جس نے آپ کی آنکھوں میں صحت دی ہے، جس خدا نے آپ کی زبان کو صحت دی ہے، جس خدا نے آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کے معدے کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے کانوں کو صحت دی ہے، اس خدا کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک چیز کے درد پر شکوہ اتنا ہے تو پھر باقی اشیاء، باقی چیزیں، باقی جسم صحیح ہے تو اس نعمت پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر، اللہ رب العزت نے نعمتیں دی، اللہ کا بھی شکر، اور اگر کوئی بندہ ہمارے اوپر احسان کرے ہم شکر ادا کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ بندوں کے درمیان بھی، اللہ رب العزت کے درمیان بھی محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے، بندوں کے درمیان محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، تو اس شکر گزاری کے بدولت میں تمہیں بہت ساری نعمتوں دوں گا، تمہاری نعمتوں میں مزید برکتیں عطا کروں گا، تمہیں خوب نعمتیں دوں گا۔ جب بندہ صبر اور شکر دو چیزیں پکڑ لے ہوئے تو انسان کی زندگی کے جو غم ہے، جو ٹینشن ہے، بہت سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک مصیبت آئی ہے پھر انسان غور کرے، اس کے علاوہ تو باقی تو اور سب ٹھیک ہے نا۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پر کسی کا نقصان ہوا اور نقصان ہونے کے بعد وہ یہ سوچے کہ یہ چھوٹا ہوا ہے، اگر اللہ چاہتے تو بڑا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا دیا ہے۔ ربا تیرا شکر، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا۔ اور دنیا کے اندر
پریشانیاں انسان کے ساتھ ہے ہی ہے، اور مکمل طور پر آرام، مکمل طور پر راحتیں جنت میں۔ کسی نے کہا نا کہ دریں دنیا کسے غم نہ باشد، دریں دنیا کسے غم نہ باشد، گر باشد تو بنی آدم نہ باشد، کہ دنیا کے اندر کوئی بے غم نہیں ہے، سب کے ساتھ مصیبتیں تکلیفیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جانور تو بے غم ہو سکتا ہے، لیکن بنی آدم انسانی اولاد جس کے پیچھے ٹینشن، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، تو تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مصیبت آئی ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھا جائے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے بھی یہی ہے کہ انسان اور جنات اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، اور اللہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر آگے جا کے پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر نعمتوں کا ذکر، پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جن و انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے ان پر شکر ادا کیا جائے۔ اور میں نے خطبے میں دوسری حدیث مبارکہ پڑھی، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہاں اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بندے بہت سارے بندوں کے ہمارے پر احسانات، یا کسی نے ہمیں محبت سے ہماری تعریف بھی کر لی، یا پھر یہ کہ ہمیں اکیلے میں آ کر ہماری برائی بھی بتا دی، ہاں یہ بندہ بھی آپ کا محسن ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا محسن وہ ہے جو انسان کمی پر آ کر متنبہ کرے۔ ایک بزرگ کو دوسرے بزرگ نے لکھا، ان کا جو مرید تھا وہ ان کے پاس جا رہا تھا، کہا کہ فلاں کے پاس میں ملنے جا رہا ہوں، تو کہا کہ ان سے کہنا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، اور اکٹھی ایک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی دو بہنیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو ایک طرف تو دیندار بھی ہے، آپ کے پاس دینداری بھی ہے، اور دوسری طرف دنیا داری آپ کے پاس، پیسہ اور یہ سونا یہ چاندی۔ تو ان نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ کو یہ پیغام تھوڑا ہی دیا جاتا ہے، لیکن ان کو کشفاً پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے، تو پھر بتانا پڑا، بتایا۔ تو انہوں نے اس پر پہلے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کوئی ہے جو ہماری اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں پر متنبہ کرتا ہے، ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ اور اگر ہم جیسا ہوتا، آج کے دور کا ہوتا، تو اس کی برائیاں کرنی شروع کر دیتا، فلاں ایسا ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں میں یہ کمیاں ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ انہوں نے کہا تھا۔ اور جب اخلاص کے ساتھ کسی کو متنبہ کیا جائے، ہاں یہ کہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ متنبہ کیا جائے، بات حق ہو، حق طریقے سے کہی جائے اور اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت اثر ضرور ڈالتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے شکر ادا کیا، پھر اس کے بعد جواب دیا، کہا کہ یہ دنیا ہمارے دل میں نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا زمین میں گاڑنے کی ہے، تو ہم نے زمین میں ہی گاڑ رکھا ہے، یہ چیزیں جو اشیاء ہے یہ ہم نے اسی میں استعمال کر رکھا ہے، دلوں میں نہیں گاڑ رکھا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ کسی کے متنبہ کرنے پر، آپ کی غلطی بتانے پر، وہ بھی آپ کا محسن ہے، اس کا بھی آپ پر احسان ہے، اس کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ ہاں احسان کرنے والے کا تو احسان لوگ مانتے بھی ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، لیکن غلطی پر متنبہ کرنے والے کا بھی احسان مانا جائے، اس کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی،
مجھے آنکھ دی، کان دیا، دماغ دیا، ہاتھ دیے، اللہ رب العزت نے مجھے فرصت کے لمحات دیے، اللہ رب العزت نے مجھے جوانی دی، اللہ رب العزت نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، شکر کریں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز 2 رکعت 4 رکعت جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت موت تک اس کے جسم کے ہر عضو کو سلامت رکھتے ہیں. علماء اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں وجہ کہ یہ جو چاشت کی نماز جو 9-10 بجے جو پڑھی جاتی ہے، یہ اصل میں اللہ رب العزت نے جسم جو سلامت دیا ہے، جسم کے شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے. اب بندہ روزانہ 2 رکعت 4 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھتا ہے، جسم کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت موت تک اس کے جسم کے تمام اعضاء کو سلامت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو باقی رکھتے ہیں. تو شکر پر اللہ رب العزت نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر ادا کرو، نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اور دوسری یہ کہ بندوں کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم ان کا بھی شکر ادا کریں. جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے بہت ساری ہمیں نعمتیں دی ہے. کبھی راتوں کو اٹھ کے، کبھی 2 رکعت پڑھ کے، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے، کبھی کسی نماز کے بعد غور کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہے اور ہم ان نعمتوں کے بارے میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا، تکلیف ہو جائے لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں تو اتنی نعمتیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اور اس نے جو نعمتیں دی ہے اسی کے ذکر میں اور اسی کے دین کے کام میں لگانی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں اللہ رب العزت